بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دوستوں کو استحکام پاکستان تحریک استحکام پاکستان کے پلیٹ فارم سے ہم خوش آمدید کہتے ہیں، اور ہمارے ساتھ جو معززین آج کی اس گفتگو میں شامل ہوں گے اس میں ہمارے چیئرمین ہیں واجد محمود احمد اوان صاحب، اور ہمارے بہت ہی سینئر عہدیدار ہیں محترم خورشید علی صاحب، اور اس کے ساتھ ہی ہمارے یوتھ ونگ استحکام پاکستان یوتھ ونگ کے جو مرکزی صدر ہیں غلام مجتبیٰ صاحب، چودھری غلام مجتبیٰ صاحب۔ تو ان تمام دوستوں کو میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے، جو ڈسکشن کا پوائنٹ ہے، وہ ہے کہ استحکام پاکستان موومنٹ کا منشور اور اس کے جو اعلیٰ مقاصد ہیں وہ کیا ہیں۔ تو اس سلسلے میں چیئرمین واجد محمود اوان سے شروع کرتا ہوں، ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ جی السلام علیکم۔ تحریک کا جو منشور ہے وہ جیسے کہ ایک قومی پلیٹ فارم ہے، میرٹ ہے، ایکویلٹی ہے، تو میں اس میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ جب کوئی بھی منزل آپ نے حاصل کرنی ہے یا ہم نے حاصل کرنی ہے تو وہ ہم حق پہ چل کر حاصل کریں۔ تو حق کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جو بھی لوگ چاہے وہ تعداد میں کم ہیں یا زیادہ ہیں وہ حق پہ ہیں، وہ کامیاب ہے۔ اب قومی پلیٹ فارم یا قوم کا نعرہ ہم نے اس لیے لگایا ہے کہ جب ہم نے پاکستان کو حاصل کیا تھا تو اس وقت ایک ہمارا نظریہ تھا کہ مسلمان ہند کو علیحدہ وطن چاہیے، لیکن اس وقت ہم غلام تھے، ہم آزاد قوم نہیں تھے، ہمارے پاس پاکستان نہیں تھا۔ لیکن جب ہم نے نظریے کے تحت پاکستان کو حاصل کر لیا تو جس دن ہی ہم پاکستان کا قیام ہوا اس دن ہم ایک قوم بن گئے تھے، کیونکہ اس ملک میں ایک مذہب کے لوگ نہیں رہتے، مختلف مذاہب کے، رنگ نسل کے لوگ ہیں، تو اس وقت سے ہی ہم ایک قوم تھے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہم قومی پلیٹ فارم پارلیمنٹ میں منظور نہیں کروا سکے آج تک، کہ پاکستان میں قومی پلیٹ فارم نہیں ہے۔ ہماری جدوجہد ہے کہ تمام پاکستانیوں کو آئینی اور قانونی طور پر قومی درجہ دیا جائے، جو کہ مختلف رنگ و نسل کے، مذاہب کے لوگ ہیں، زبانیں بولنے والے ہیں، لیکن ایز اے پاکستانی وہ ایک گریٹ نیشن ہے پاکستانی۔ تو دوسرا جو ہمارا منشور یہ ہے کہ اس قوم میں سے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، خواہ وہ کسی بھی مسلک کے ہیں، وہ میرٹ پہ نوکری کریں تاکہ پاکستان کے ادارے مضبوط ہوں اور غربت کا خاتمہ ہو۔ تیسرا جو ہمارا پوائنٹ یہ ہے کہ انڈسٹری یعنی کہ حقوق میں برابری دی جائے۔ جب تمام پاکستانی حقوق میں برابر ہوں گے تو وہ اپنے ملک میں انڈسٹری لگائیں گے، کاروبار کریں گے، تو ایک وہاں پہ ایک سیکیورٹی، ایک سکون اور ایک تحفظ ہوگا، تو جس سے ہم اپنے ملک میں ایک مضبوطی پیدا کر سکتے ہیں۔ پہلے ہمیں ایک نظام کو درست کرنا ہے۔ اگر جمہوریت ہے تو ہمیں ایک لائن میں کھڑے ہو کر ووٹ ڈالنا ہے، اس کے بعد جو پڑھا لکھا پاکستانی ہے میرٹ پہ نوکری دینی ہے، اس کے بعد اس قوم میں جو مختلف مذاہب کے لوگ ہیں ان کو حقوق میں برابری دینی ہے۔ سب سے پہلے پاکستان، اس کے بعد پاکستان کے لوگ، اور اس کے بعد ہماری جو خارجہ پالیسی ہے، جو ہمارے دوست ممالک ہیں، وہ سیکنڈ سٹیپ پہ ہیں۔ پہلے سٹیپ پہ پاکستان ہے، دوسرے اس کے پاکستان کے گریٹ لوگ ہیں۔ ان کا حق ہے کہ ان کو برابری دی جائے، اور اس کے بعد ہم دوسرے ممالک کو انڈسٹریل زون دیں۔ پہلے پاکستانی ہے، تو جب تک ہم اپنے پاکستانیوں کو برابری نہیں دے رہے اور دوسرے ممالک کے لوگوں کو یا ملکوں کو ہم انڈسٹریل زون دے رہے ہیں پاکستان میں، تو یہ ناانصافی ہے، ہم اس کے بھی خلاف ہیں۔ ہم کہتے ہیں پہلے پاکستانیوں کو تحفظ دیا جائے۔ تو اس کے ساتھ ہی میں چودھری صاحب کو اپنا یہ مائک دیتا ہوں تاکہ وہ بھی تنظیم کے منشور کے اوپر کوئی اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ جی چودھری صاحب آپ بتائیں قوم کے بارے میں اور حقوق کے بارے میں اور میرٹ کے بارے میں۔ اصل میں جو پاکستان ہے وہ ہمارے، اگر ہم دیکھتے ہیں، میرا تعلق آزاد کشمیر سے ہے، تو ہمارا جو کشمیر کا علاقہ ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ اگر پنجاب میں چلیں جائیں تو وہ بالکل مختلف لوگ ہیں، اگر ہم سندھ میں جاتے ہیں تو وہ بالکل آپ لگیں گے پتہ نہیں کسی اور ہی ملک کے، لیکن ہم سب مل کے ایک ملک ایسا، یعنی کہ جو پاکستان کا جو آپ جیسے بتایا، مل کے اگر یہ کام کریں گے، سب کو برابر حقوق دیے جائیں گے، تو یہ اس سے پاکستان زیادہ ترقی کرے گا۔ جیسے ان ملک میں، یورپ میں جیسے ہم دیکھتے ہیں، کوئی کیسا بھی ہے، جب وہ اس کا میرٹ پہ پورا اترتا ہے تو وہ آگے جاتا ہے۔ تو اس لیے جو مذہبی مسئلے ہیں یا دوسرے، یہ ہر بندے کے ذاتی ہیں، اور ذاتیات کو ملکی مسائل میں نہیں لانا چاہیے۔ جب بھی آپ لائیں گے اس سے نقصان ہوگا، جو ہم دیکھ رہے ہیں، جیسے نظر آ رہا ہے
تو اللہ تعالیٰ بہتری کے سامان پیدا کرے، اور بس میری طرف سے اتنا ہی ہے۔ جی میں واپس مائک دیتا ہوں CDR ایجاد چٹھا صاحب کو۔ میں اس سلسلے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا جو یہ منشور ہے، یہ ایک یونیورسل سچائی ہے، اور اس کا سب سے مضبوط بنیاد یہ ہے کہ یہ میرٹ کو پروموٹ کرتا ہے، ایکویلٹی کو پروموٹ کرتا ہے، اور یہ وہ بنیادیں ہیں جس کے اوپر کوئی بھی قوم ترقی کرتی ہے۔ ہمیں کمیٹی آف نیشنز میں اگر کوئی استحکام پاکستان کو عزت کے مقام دینا ہے تو اس کے لیے ہمیں اس منشور کے ساتھ قوم کو لے کے چلنا ہوگا کہ قوم ایک ہے، کسی مذہب، رنگ، نسل کی کوئی تفریق نہیں ہے، اور جو بہتر ہے، جو میرٹ پہ آئے گا اس کو بغیر اس کے نسل اور رنگ اور مذہب کے اس کو موقع فراہم کیا جائے گا تاکہ وہ پاکستان کی ترقی میں اپنا کردار ادا سے، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے ماضی میں یہ ہماری کچھ اس سلسلے میں بدقسمتی رہی ہے کہ ہم نے بہت ایسے عظیم انسانوں کو اور ہیروز کو وہ عزت نہیں دی، وہ مقام نہیں دیا، وہ مواقع نہیں دیے کہ وہ پاکستان میں کی ترقی میں اپنا بھرپور کردار ادا کر سکتے۔ اب میں خورشید صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ بھی اپنے خیالات کا منشور کے حوالے سے اظہار کریں۔ میں صرف اتنا کہوں گا کہ ہم آج کی تاریخ کو نوٹ کر لیتے ہیں، اور ہماری اصل جد و جہد، اصل کام آج شروع ہو رہا ہے، اور اس کے بعد ہم آپ کو اپنی ترقی سے اور اپنے کام سے آگاہ کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ خدا حافظ۔ تو اب میں اس کو کنکلوڈ کرتا ہوں آج کی گفتگو کو، اور ہمارا یہی مطمع نظر تھا کہ ہمارے تمام پاکستانیوں کو ہم اپنے منشور سے آگاہی دیں، اور یہ منشور اللہ کے فضل سے آگے ہمیں پاکستانی قوم کو آگے لے کے چلے گا، اور اس ویژن کو اگر ہم نے اچیو کر لیا تو انشاءاللہ ہم پاکستان کو ہمیشہ دنیا کی نیشنز میں صف اول میں دیکھیں گے۔ پاکستان زندہ باد۔